السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین و ناظرین، آپ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں وضو کے متعلق بہت صاف ستھری حدیث پاک، ماشاءاللہ میرا تو دل اور ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکات نصیب فرمائے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذرا حدیث پاک کا متن سماعت فرمائیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، حضور نے فرمایا جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس وضو والے پانی کو اپنے چہرے کے اوپر مارتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کے سارے گناہوں کو وضو کے پانی سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر جو لفظ ہے نا، خرج من وجهه كل خطیۃ نظر الیہا بعینہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، حضور نے جو فرمایا نا کہ جو آنکھوں کے ساتھ اس نے گناہ کیے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو اس پانی کے لگنے سے معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا جب تک اس چہرے کے اوپر سے پانی کا آخری قطرہ گرتا رہتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ چہرے کے آنکھوں کے آخری گناہ بھی اسی طریقے کے ساتھ گرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضور نے آگے فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطْشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حضور نے فرمایا جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، فرمایا جتنے گناہ اس نے ہاتھوں کے ساتھ کیے ہوئے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے پانی کے لگنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اور جہاں پر بھی حضور نے فرمایا جب تک وضو کے پانی کا آخری قطرہ وہ ٹپکتا رہتا ہے نا، نیچے گرتا رہتا ہے، میرے حضور نے فرمایا وہ آخری گناہ جو ہاتھوں کے ساتھ تھے نا، وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ گرتے رہتے ہیں اور جھڑتے رہتے ہیں۔ اور پھر تیسرا حضور نے فرمایا فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيَّةٍ مَشَطَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوبِ، سبحان اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جب وہ پانی پیروں کے اوپر یعنی پیر دھوتا ہے وضو کرتے وقت، تو میرے حضور نے فرمایا کہ جب پیروں کو دھوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی پیروں کے ساتھ کیے ہوئے گناہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے پانی کے لگنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو گناہ آنکھوں سے کیے تھے وہ معاف ہو گئے، جو ہاتھوں سے کیے تھے وہ معاف ہو گئے، جو پاؤں سے کیے تھے وہ معاف ہو گئے، ہاں جی، اور باقی جو گناہ کانوں سے کیے تھے، جو زبان سے کیے تھے، ہیں جی، اور جگہ سے اور اعضاء کے ساتھ جن کا تعلق تھا گناہوں کا، تو ان کا کیا بنے گا؟ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف آنکھوں کے گناہ معاف ہوئے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہوئے، پیروں کے گناہ معاف ہوئے، نہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ جو وضو کا تحفہ عطا فرمایا نا، یہ ایسا تحفہ ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرنے سے فارغ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی پاک فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا تعلق نماز کے ساتھ بھی ہے، غیر نماز کے ساتھ بھی ہے، یعنی نماز کے لیے تو بندے نے وضو کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے، پاک ہونے کے لیے، صرف نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت سے وہ کیا کرے، وہ وضو کر لینا حضرت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکات ہی برکات عطا فرما دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس کے اوپر میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کا ٹائم ہو تب بھی وضو کریں، نماز کا ٹائم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو تب بھی وضو کریں۔ جب بھی انسان وضو کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔